یہ سب کچھ ایک مجبوری کی طرح شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ میری روز کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ ہر صبح جب میں جاگتی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچتی کہ یہ چمک کہاں سے آئی ہے۔ یہ وہ چمک تھی جو کئی سالوں سے غائب تھی۔ میرے شوہر کی طویل بیماری کی وجہ سے وہ بستر پر پڑے رہتے، درد کی گولیاں کھاتے اور میں ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ ہمارے درمیان کئی سالوں سے کوئی جسمانی قربت نہ تھی، نہ کوئی گرم جوشی، نہ کوئی لمس جو ایک عورت کی روح کو چھو سکے۔ میں نے خود کو ایک زندہ لاش سمجھ لیا تھا، لیکن داماد کی آمد نے سب بدل دیا۔ وہ 25 سال کا جوان لڑکا جس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو مجھے پھر سے زندہ کر دیتی۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف بیٹی کی خوشی کے لیے ہے، ایک قربانی جو ایک ماں دیتی ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ یہ میری اپنی بھوک بھی تھی جو سالوں سے دبی ہوئی تھی اور اب باہر نکلنے کے لیے بے تاب تھی۔ اب ہمارا تعلق کتنا گہرا ہو گیا تھا کہ ایک دن بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارنا ناممکن لگتا۔ میں راتوں کو اس کی یاد میں کھو جاتی، اس کے میسیجز پڑھتی اور سوچتی کہ کل کی ملاقات کیسی ہوگی۔ وہ فون کر کے کہتا، آپ کے بغیر جی نہیں لگتا، کیا آپ ٹھیک ہیں، کیا آپ مجھے یاد کیا؟ یہ باتیں مجھے ایک نئی توانائی دیتیں اور میں سوچتی کہ کیا یہ محبت ہے یا صرف ایک عارضی جوش، لیکن جو بھی تھا یہ مجھے زندہ رکھ رہا تھا۔ پہلی ملاقات کے چند دن بعد جب بیٹی کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی، داماد نے مجھے فون کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آج گھر خالی ہے، آ جائیں، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پھر تیار ہو گئی۔ میں نے ایک ہلکا سا میک اپ کیا، ایک خوبصورت ساڑی پہنی جو سالوں سے الماری میں پڑی تھی، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا تو کیا ہو گیا ہے، اگر 40 سال کی ہوں اب بھی خوبصورت ہوں اور اب تو کوئی دیکھنے والا بھی ہے۔ میں نے خود سے کہا۔ راستے میں جاتے ہوئے میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے، کیا یہ صحیح ہے، کیا بیٹی کو پتہ چل گیا تو؟ لیکن جب اس کے گھر پہنچی تو دروازہ کھولتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ آج اور بھی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آپ کی عمر کا راز کیا ہے؟ 40 سال میں بھی آپ 25 کی لگتی ہیں۔ آپ نے خود کو اتنا اچھا مینٹین کر رکھا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران ہو جائے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے اور میں نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، خوشبو کی موم بتیاں جل رہی تھیں جو اس نے خاص طور پر جلائی تھیں، اور بیڈ روم پر نرم چادریں بچھی ہوئی تھیں جن پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے قریب آیا، میرے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے کہنے لگا، مجھے آپ کے بغیر چین نہیں ملتا۔ آپ کی مسکراہٹ، آپ کی آنکھیں، یہ سب مجھے پاگل کر دیتی ہیں۔ ہم نے گھنٹوں بات کی، اس کی روزمرہ کی زندگی، میری تنہائی اور ہمارے اس خفیہ راز کے بارے میں جو اب ہماری زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کی انگلیاں میرے بالوں میں آہستہ آہستہ پھرتیں اور میں اس کی آنکھوں میں کھو جاتی۔ یہ ملاقات پہلے سے زیادہ گہری تھی، کیونکہ اب یہ صرف جسمانی قربت نہیں بلکہ ایک جذباتی بندھن بھی تھا۔ وہ کہتا، آپ نے مجھے بدل دیا ہے، اب بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہوں کیونکہ آپ کی خوشی سے میری خوشی جڑی ہے۔ میں سوچتی، کیا یہ سچ ہے یا یہ صرف ایک بہانہ ہے تاکہ ہمارا تعلق جاری رہے؟ لیکن اس لمحے میں جب وہ مجھے اپنی باہوں میں بھرتا، مجھے پرواہ نہ تھی۔ یہ میری اپنی خوشی تھی جو سالوں بعد ملی تھی۔ ملاقات ختم ہونے پر جب میں گھر واپس آئی تو میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری ملاقاتیں مزید منظم اور متنوع ہو گئیں۔ اب یہ ہفتے میں کم از کم 2-3 بار ہوتی اور ہر بار ایک نئی جگہ پر، تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ ایک بار ہم شہر سے باہر ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ پہ ملے جو ایک ویران سڑک پر تھا جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ داماد نے گاڑی میں مجھے لینے آیا، راستے میں نرم موسیقی بجائی جو ہمارے پسندیدہ گانوں کی تھی، اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے بھی زیادہ جوان ہیں۔ آپ کا شوہر خوش قسمت ہے کہ اسے ایسی بیوی ملی، لیکن اب میں بھی ہوں آپ کی زندگی کا حصہ۔ ریسٹورنٹ میں ہم نے کونے کی ایک تنہا ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور ہلکے سے ہاتھ چھوتے رہے تاکہ ویٹر یا کوئی اور شک نہ کرے۔
वो मुझे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता, जिससे वो कैसे बड़ा हुआ और कैसे इसकी ज़िंदगी में खालीपन था, और मैं इसे अपने शौहर की बीमारी के बारे में बताती कि किस तरह सालों से मुझे तन्हाई का सामना करना पड़ता था और किस तरह घर की जिम्मेदारियां मुझे खा गईं। वो सुनता और कहता, अब मैं हूँ ना आपकी तन्हाई का साथी। वहाँ से निकलकर हम एक करीबी पार्क में गए, जहाँ दरख्तों की छाँव में बैठकर हमने एक दूसरे को महसूस किया। वो मेरे कान में आहिस्ता से सरगोशी करता, आपके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। आपकी खुशबू, आपका लम्स, ये सब मुझे ज़िंदा रखता है। मैं हंसती और कहती, तुम 25 साल के हो, तुम्हें मेरी उम्र की औरत क्यों चाहिए? तुम्हें कोई जवान लड़की मिल सकती है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। वो संजीदगी से जवाब देता, क्योंकि आप में एक ऐसी आग है जो किसी जवान लड़की में नहीं। आपकी पुख्तगी, आपकी खूबसूरती, ये सब मुझे खींचती है, और अब तो हमारा ये राज हमें और भी करीब कर रहा है। ये बातें मुझे और करीब लाती हैं, लेकिन साथ ही एक तजस्सुस पैदा करती हैं। ये कब तक चलेगा? क्या कोई देख लेगा? क्या ये मोहब्बत सच है या ये सिर्फ़ एक आर्जी जोश जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा? हर मुलाकात के बाद जब मैं घर वापस आती तो दिल में एक सुकून होता, लेकिन ज़मीर की एक आवाज़ भी उठती कि ये गलत है और ये गलती एक दिन मुझे महंगी पड़ेगी। एक दिन शाम का वक्त था, बेटी घर आई और इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो मुझे गले लगाकर कहने लगी, माँ, आपने वाकई जादू कर दिया है। मेरे शौहर अब मुझसे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो मुझे खुश रखने की हर कोशिश करते हैं, रातों को देर तक बात करते हैं, मुझे गिफ्ट देते हैं, और अब तो हमारे दरमियान वो कुर्बत भी है जो पहले नहीं थी। डॉक्टर ने कहा है कि अनकरीब मैं हामला हो जाऊंगी। सब कुछ ठीक चल रहा है। कल ही हमने एक रोमांटिक डिनर किया और वो कह रहे थे कि मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक तेज़ जलन उठी, जैसे कोई सुलगती हुई आग जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। मैंने बाहर से मुस्कुराकर कहा, बेटी, मुझे बहुत खुशी है, तुम दोनों खुश रहो, ये मेरी सबसे बड़ी दुआ है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन अंदर से मैं सोच रही थी, ये कैसे मुमकिन है? वो तो मुझे प्यार करता है, मुझे खुश रखता है, बेटी को क्यों? क्या वो मुझे धोखा दे रहा है? ये तो मेरा हक है। बेटी से मज़ीद कहा, माँ, आपने इसे क्या कहा था इस दिन? वो कहते हैं कि आपकी एक बात ने इन्हें बदल दिया। अब वो मेरे साथ हर लम्हा गुजारना चाहता है और हमारा घर खुशियों से भर गया है। मैंने टालने की कोशिश की, बस बेटी, ये एक माँ की बात थी, तुम खुश रहो और वो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करे। लेकिन याद रखना, शादी एक जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी खुशी देखकर मुझे लगा कि वो अब मेरी सौतन है, वही बेटी जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था, अब मुझे जलाने लगी थी। मैंने एक कड़वी बात की, बेटी, शौहर को हमेशा खुश रखना, वरना मर्द बदल जाते हैं। कभी कभार इनकी मोहब्बत तकसीम हो जाती है और फिर सब कुछ बिखर जाता है। वो हंस कर बोली, माँ, आप फिक्र न करें, वो अब बिल्कुल मेरी हैं। हमारा घर खुशियों से भर गया है और जल्द ही एक बच्चा भी आ जाएगा जो हमारी खुशी को मुकम्मल कर देगा। ये मीठी बातें थीं, लेकिन मेरे दिल में जहर घोल रही थीं। इस दिन के बाद जब भी बेटी फ़ोन करती या आती तो इसकी खुशी की बातें मुझे अंदर से खा जाती। मैं सोचती, वो सिर्फ मुझे प्यार कर सकता है, किसी और को नहीं। बेटी को क्यों? क्या वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है या ये सब एक खेल है? ये ख्यालात मुझे रातों को जगाते रखते और मैंने फ़ैसला किया कि अब ये ताल्लुक़ मज़ीद गहरा करना है ताकि वो सिर्फ मेरा हो। इस जलन ने हमारे ताल्लुक़ को और भी शदीद और जुनूनी बना दिया। अगली मुलाकात एक होटल में हुई जो शहर के किनारे था और वहाँ कोई पहचानने वाला नहीं आता था। दामाद ने कमरे में पहले ही बुक करवा लिया था और जब मैं पहुंची तो दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। इसने मुझे देखते ही कहा, आपकी आंखों में आज गुस्सा है, क्या हुआ? बेटी की बातें। मैंने अपना गुस्सा निकाला। हाँ, बेटी कह रही थी कि तुम इसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने कहा था कि ये सब मेरे लिए है, क्या तुम इसे भी वही बातें कहते हो जो मुझे कहते हो? वो हंसकर बोला, नहीं, ये सब आपकी वजह से है। बेटी को खुश रखता हूँ ताकि कोई शक न करे, लेकिन सच ये है कि मुझे आप चाहिए, आपकी जवान सी रूह। आप
40 کی ہو لیکن میری 25 کی عمر آپ سے ملتی ہے۔ آپ کی پختگی مجھے کھینچتی ہے۔ میں نے کمرے میں گھنٹے گزارے، شیمپین کی بوتل کھولی، ایک دوسرے کو چھوتے اور باتیں کرتے کمرے کی خاموشی میں ہلکی خوشبو اور بند دروازے نے ماحول کو رومانٹک بنا دیا اور میں نے خود کو مکمل طور پر اسے سونپ دیا۔ وہ میرے کان میں کہتا، آپ کی جلن دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے۔ بیٹی تو بس ایک ذمہ داری ہے، آپ میری زندگی ہو۔ یہ باتیں مجھے سکون دیتی لیکن تجسس بڑھاتی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ اس ملاقات کے بعد ہم نے مزید احتیاط شروع کی، فون پر کوڈ ورڈ استعمال کرنے لگے اور ملاقاتوں کی جگہ کو تبدیل کرتے رہتے تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ ایک اور ملاقات ہمارے گھر میں ہوئی جب شوہر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور بیٹے دفتر میں تھے۔ داماد آیا ایک بہانہ بنا کر، بیٹی نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا وہ مجھے کچن میں لے گیا۔ وہاں کاؤنٹر پر بیٹھ کر ہم نے بات کی، ایک دوسرے کو چوما۔ کمرہ گرم تھا، چائے کی خوشبو کے ساتھ ہماری خواہشات کی آگ۔ وہ کہتا، آپ کی آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب آپ بھی 25 کی ہیں، آپ کی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت۔ آپ کی جلن دیکھ کر مجھے اور بھی پیار آتا ہے۔ میرے بیٹے دیکھ رہے تھے کہ وہ مجھے سے گھنٹوں بات کرتا۔ ان سے کم ایک دن بڑا بیٹا کہنے لگا، ماں، داماد جی تو آپ سے زیادہ بات کرتے ہیں، ہمیں تو بس سلام کر کے گزر جاتے ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا، بیٹا یہ تو خاندانی باتیں ہیں، وہ بس مشورہ لیتے ہیں، لیکن دل میں خوف تھا کہ کوئی شک نہ کر لے۔ داماد نے مجھے کونے میں لے جا کر کہا، اب ہمارا تعلق چھپ نہیں سکتا، مجھے آپ کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا راستہ ڈھونڈیں۔ اسی دن مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، یہ داماد کا بچہ تھا۔ یہ خبر سن کر وہ خوش ہوا اور ہم نے سوچا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، لیکن شوہر اور بیٹی راستے میں تھے۔ ہم نے پلان بنایا، ایک خوفناک پلان۔ زہر کا خیال آیا جو آہستہ آہستہ کام کرے اور قدرتی موت لگے۔ ہم نے ایک فارم ہاؤس میں مل کر تفصیلات طے کی، وہاں کھلا ہوا میں ستاروں تلے لیٹ کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پلان کو حتمی شکل دی۔ وہ کہتا، یہ ہمارے مستقبل کے لیے ہے، یہ بچہ ہمارا ہے اور ہم اسے ایک مکمل خاندان دیں گے، لیکن پہلے رکاوٹیں ہٹانی ہوں گی۔ میں نے ہچکچاہٹ محسوس کی لیکن محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ہم نے زہر کی خریداری کی، تفصیلات طے کی گئیں، کس طرح وہ اسے لائے گا اور کس طرح استعمال کریں گے۔ یہ پلان ہر ملاقات میں مزید پختہ ہوتا گیا اور میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ درست ہے۔ آخرکار پلان پر عمل ہوا۔ میں نے شوہر کی دوائی میں زہر ملا دیا، روزانہ تھوڑا تھوڑا، تاکہ وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوں۔ وہ درد سے تڑپتے اور میں دیکھ بھال کا بہانہ کرتی، انہیں تسلی دیتی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ داماد نے بیٹی کی چائے میں ملا دیا اور اسے کہا، یہ ایک خاص دوائی ہے جو تمہیں توانائی پوری کرے گی۔ دونوں کی حالت دن بدن بگڑتے گئی، شوہر کی سانسیں پھولنے لگیں اور بیٹی کو بخار اور درد کی شکایتیں ہونے لگیں۔ ایک رات شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور بیٹی بھی زہر کی شدت سے مر گئی۔ گھر میں ماتم چھا گیا۔ میرے بیٹے روتے ہوئے آئے، جنازے کروائے اور مجھ سے پوچھے، ماں یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ڈاکٹر کی غلطی تھی؟ میں نے آنسو بہائے لیکن اندر سے سکون تھا۔ اب داماد اور میں آزاد تھے۔ ہم نے خفیہ طور پر ملاقات کی اور بچے کے بارے میں بات کی۔ یہ ہماری نئی شروعات ہوگی، لیکن بیٹوں کو شک ہو گیا۔ بڑا بیٹا کہنے لگا، ماں یہ قدرتی نہیں لگتا، دونوں کی موت ایک ساتھ۔ داماد اکثر گھر آتے تھے، آپ سے گھنٹوں باتیں کرتے، ہمیں نظر انداز کرتے، فون بھی آپ کو زیادہ کرتے، اور اب آپ کی یہ خوشی کی چمک، یہ سب مشکوک ہے۔ کیا کوئی بات ہے جو آپ چھپا رہی ہیں؟ انہوں نے پولیس کو بلایا، پولیس آئی اور تفتیش شروع ہوئی۔ گھر کی مکمل تلاشی لی گئی، دوائیوں کی بوتلوں کی جانچ، فون ریکارڈ چیک کیے گئے جہاں ہمارے میسیجز اور کالز کی تفصیلات تھیں۔ ڈاکٹروں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کی تصدیق کی۔ پولیس نے مجھ سے اور داماد سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ آپ کا داماد سے کیا رشتہ تھا؟ کیوں وہ آپ کے گھر اتنا آتا تھا؟ کیا آپ کے فون ریکارڈ میں یہ محبت بھرے میسیجز کیوں ہیں؟ میں نے انکار کیا، بس خاندانی رشتہ ہے، لیکن ریکارڈز سب سے سامنے آ گیا۔ ہوٹل کی بکنگ، میسیجز جیسے آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا،
और पार्क और फार्म हाउस की लोकेशन जो GPS से मिले। पुलिस ने मज़ीद शवाहिद जमा किए। जहर की ख़रीदारी के रिकॉर्ड जो दामाद के नाम पर थे और हमारी मुश्तरका मुलाकातों की CCTV फुटेज जो होटल और रेस्टोरेंट में मिली। पुलिस अफसर ने कहा यह एक प्लांटेड कत्ल था, आप दोनों के दरमियान एक गलत रिश्ता था और इसके लिए आपने ये सब किया। अदालत में मुकदमा चला जो कई दिनों तक जारी रहा। वकला ने दलाइल दिए, सबूत पेश किए गए और हमारे बयानात लिए गए। बेटों ने गवाही दी कि दामाद की आमद और मां की खुशी मशकूक थी और जहर की बोतलें घर से मिली थीं। जज ने कहा यह एक अफसोसनाक केस है जहां मोहब्बत की आड़ में जराइम हुए। आखिरकार हम दोनों को कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा मिली। जेल में बैठकर मैं रोई, आंसू बहते रहे और सोचती रही कि मैंने क्या कर दिया। अपना घर बर्बाद किया, बेटी का घर उजाड़ा और एक गलत प्यार को सरअंजाम देकर सब कुछ तबाह कर दिया। जहां प्यार नहीं करना चाहिए था वहां किया। पहले मजबूरी थी लेकिन बाद में तो मैंने खुद से सब उजाड़ा। ये गलत शुगल की मोहब्बत का अंजाम था, बुरा और तबाह कुन। अब जेल की सलाखों के पीछे मैं सोचती हूँ कि ये सबक है, गलत राह की मोहब्बत कभी खुशी नहीं देती, बस तबाही लाती है। मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सवाल मुझे हर रात सताता है और मैं सोचों के समुंदर में डूब जाती हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ये मोहब्बत की अंधी गलियाँ थीं जो मुझे सिर्फ तारीकी की तरफ ले गईं और अब मैं तन्हा हूँ हमेशा के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।